میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جید علماء ہے لیکن صوفیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں دل کی رہنمائی کے لیے۔ اسی طرح خواجہ غریب النواز سلطان الہند نائب رسول عطا رسول آپ بھی خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ 20 سال مرشد کی خدمت کی۔ اب جب مرشد سند فراغت دینے لگے، جب خرقہ خلافت عطا کرنے لگے، جب ذمہ داری سونپنے لگے، فرماتے ہیں اے معین الدین اجمیری تو عام مرید نہیں ہے، تو خاص مرید ہے۔ اب تیری خلافت پہ مور صرف عثمان ہارونی نہیں لگائے گا، پہلے تجھے تیرا پیر مکہ مدینہ لے کے جائے گا۔ کہاں لے کے جائے گا؟ مکہ مکرمہ حرم مکہ میں حجاز مقدس میں لے کے جائے گا۔ اب یہ حجازی سفر کرتے کرتے جب حجاز مقدس میں پہنچے، کعبۃ اللہ کا سایہ ہے، وہ مطاف والا ماحول ہے، معین الدین چشتی اجمیری جیسا مرید ہے، عثمان ہارونی جیسا پیر ہے۔ خدا کی قسم اس مرید پہ بھی قربان، اس پیر پہ بھی قربان۔ دونوں پیر مرید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور معین الدین چشتی اجمیری کو کعبہ کے سامنے، دروازہ کے سامنے کر کے پیر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں اے میری اللہ، یہ ایک خاص بندہ تو نے میرے غریب خانے پہ بھیجا، میں نے اس کی تربیت فرمائی، اب میرے اللہ اس کی ڈیوٹی کا وقت آ گیا، میں اسے تیری بارگاہ میں لے آیا، اب فرما کیا یہ قبول ہے کہ قبول نہیں ہے؟ کعبہ کی فضا وہ ہے جہاں پہ نیکیاں بھی لرزتی نظر آتی ہیں، نیک اعمال بھی کانپتے ہیں، پتہ نہیں قبولیت کی مہر لگتی ہے یا رد کر دیے جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، کعبہ کے سائے میں کہتا ہے، میرے اللہ یہ تیرا مقبول بندہ تھا، میری بارگاہ میں تو نے بھیجا، میں نے اس کی تربیت فرمائی جو ہو سکی، اے میرے اللہ اب بتا قبول ہے کہ رد کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں کعبہ سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو کعبۃ اللہ کے سامنے سے مل گیا، رب کی بارگاہ سے مل گیا، لیکن خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے اے معین الدین اجمیری، ابھی تو تیرا پیریڈ مکمل نہیں ہوا، سونے پہ سہاگا کے لیے دوسری مہر لگوانے کے لیے ہم مدینہ جائیں گے، ہم نبی کے روضے پہ جائیں گے۔ فرماتے ہیں جب نبی کے روضے پہ گئے، باہر ہی باب السلام سے باہر ہی خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے اے معین الدین، کعبہ کے سائے میں تیرے ساتھ تھا، وہاں رب کی بارگاہ تھی، وہاں جلال تھا، اس لیے میں تیرے ساتھ گیا، یہ نبی کا دربار ہے، یہاں جلال نہیں یہاں جمال ہے، یہاں پیار ہی پیار ہے، یہاں دل جوڑے جاتے ہیں، یہاں کرم فرمائے جاتے ہیں، یہاں تجھے اکیلا جانا ہوگا۔ اب میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، تصور کیجئے معین الدین چشتی اجمیری جب حضور کے روضہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور ایک بات اپنے خانہ دل میں رکھیے، نبی اپنی اولاد سے بڑا ہی پیار فرماتا ہے۔ بقیہ مخلوق سے بھی آقا کریم کے معاملات ہیں، حضور بڑی پیاری ہے حضور کی امت حضور کو، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ حضور کا ایک خاص تعلق ہے، اپنی اولاد نبی کو بڑی پیاری ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھ لیجئے آپ بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک
علیکہ یا شفیع المذنبین۔ معین الدین چشتی اجمیری سلام عرض کر رہا ہے، آگے روضہ انور سی آواز آتی ہے، وعلیکم السلام وعلیک السلام یا کتب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ حضور کے روضہ انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کے سلطان میرے بیٹے، اے معین الدین حسن، تجھے بھی تیرے نانا کا سلام ہو، تجھے بھی ہمارا سلام ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دل کر رہا تھا مدینے میں رہا جائے، لیکن جن سپاہیوں کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے نا، انہیں کسی بڑے شہر میں چھاونیاں نہیں دی جاتی، انہیں بارڈروں پہ ہی بھیجا جاتا۔ اس لیے آقا کریم کی طرف سے بھی حکم ہوا، مرشد کریم نے بھی ڈیوٹی لگائی، تو نے صنم قدائے ہند میں جانا ہے، تو نے ہند کی دھرتی کو اسلام سے آباد کرنا ہے، تو نے گلی گلی میں نبی کا دین لے کر نبی کا حکم اجمیر کی پہاڑیوں پہ لگانا ہے اور بندوں کو راہ ہدایت پہ لانا ہے، ان کا ٹوٹا ہوا تعلق ان کے رب سے جوڑنا ہے۔ جب نکلنے لگے پھر اشارہ ہوا، اے معین الدین جانا تو اجمیر میں ہے، منزل تو تیری اجمیر ہے، لیکن براستہ لاہور، لیکن براستہ لاہور جانا ہے۔ یا اللہ لاہور کیوں؟ فرمایا وہاں پہ علی حجویری ہے، علی حجویری کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ نعرہ لگانا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ بھی پڑھ دیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رانما، سید حجویر مخدوم سید حجویر مخدوم مرکب او پیر سنجر لاہرم۔ یار سے یار کہہ دے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم معین الدین اجمیری کو بھیجنا جو اجمیر تھا اور رائے پتھورا کی سرکوبی کے لیے، جب معین الدین اجمیری کو بھیجنا تھا، باراستہ لاہور کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا اس لیے تو لاہور جائے گا، لاہور کی دھرتی پہ چند دن ڈیرا لگائے گا، اور پھر تیرا یہ شعر، تیرے یہ زبان سے نکلی ہوئے جملے علی حجویری کے مزار کے ماتھے پہ لکھے جائیں گے۔ پتہ چلا جو بندہ بھی لاہور جائے گا پہلے تجھے یاد فرمائے گا، پہلے اسے معین الدین یاد آئے گا، علی حجویری کی بارگاہ میں بعد میں جائے گا، پہلے نظر ٹکائے گا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رانما۔ اور معین الدین چشتی اجمیری کا پیریڈ جب یہاں سے مکمل ہوا، اجمیر میں جانے لگے، اجمیر جا کے جب ڈیرا لگایا، آپ جانتے ہیں اجمیر کی دھرتی بت کدہ بنا ہوا ہے، سوائے خدا کے ذروں کی بھی پوجا ہو رہی ہے، گوبر کے گندے کیڑوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ واضح بات ہے جہاں اللہ کا بندہ آتا ہے وہاں شیطان بھی زور لگاتا ہے، لیکن شیطان جو مرضی کرے۔ وہ سرائکی والا ایک بابا بولا، وہ کہتا ہے کیا تھی پیا حال ظہیر اساں، یوں عشق دے ملک دے میر اساں، اساں راندیوں مخفی پوش دے وچ، تنگ تھیندیوں اسی ہوش دے وچ، آ ونجوں جے کر جوش دے وچ، ڈیندے عرش دیاں چھتوں چیر اساں، کیا تھی پیا حال ظہیر اساں۔ اس لیے جہاں پہ اللہ کا بندہ آتا ہے شیطان بھی اپنا زور لگاتا ہے،
لیکن جی اللہ کا بندہ مخفی پوش میں رہنے والا، اپنے آپ کو چھپانے والا، خدا کی قسم ایک ہی لمحے میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا جائے، ایک لمحے میں۔ میں اس جانب نہیں جانا چاہتا، وقت چونکہ بالکل پورا ہو گیا۔ رائے پتھورا کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس نے معین الدین چشتی اجمیری سے کیا کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہی معین الدین چشتی اجمیری ہے، مولانا زکریا جیسا آدمی جو تبلیغی نصاب، یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں مولانا زکریا، جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھا ہے۔ یہ فضائل اعمال تو بعد میں آئی، پہلے تبلیغی نصاب ہے۔ تبلیغی نصاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مولانا زکریا جیسا بندہ بھی لکھ گیا کہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا صوفی آدم سے لے کر آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے ایک نظر سے 90 لاکھ کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اور اس کے مریدوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، فرید الدین گنج شکر جیسا بندہ جس نے 16 قوموں کو نبی کا دین عطا فرمایا۔ ایک خاص بات جو میں آپ کے خانہ دل میں رکھنا چاہتا ہوں، معین الدین چشتی اجمیری کی ہستی وہ ہے جس نے ہند کی دھرتی پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ اب سرزمین ہند پہ جو بھی مساجد بنے گی، جتنے مدارس بنیں گے، جتنا دین کا کام ہوگا، جہاں ان دین کا کام کرنے والوں کو اجر ملے گا، یہ سارا اجر اکٹھا کر کے غریب النواز کی قبر انور میں بھی جائے گا، آپ کے روح کو بھی پہنچے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہند کی دھرتی پہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے بندے کا نام نائب رسول سلطان الہند خواجہ غریب النواز ہے۔ اللہ کریم آپ کی محبت ہمارے دلوں میں سلامت رکھے۔ اللہ کریم ان صوفیات کے ڈیروں پہ یہ محبت کے مراکز ہوتے ہیں، ان پہ آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔